الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الناس كافة وختم بي النبيون أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقاتوں میں گفتگو یہ جاری تھی کہ پچھلے انبیاء کرام کے ہاں جس طریقے سے امتوں کی صلاحیتوں اور تقاضوں کے مطابق، حالات کے مطابق احکامات میں تبدیلی ہوتی رہی، اسی طرح سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں شروع کے دور میں بہت سہولتیں تھیں، بہت آسانیاں تھیں، احکامات نہیں دیے گئے، اس لیے کہ مکی دور میں کوئی نظام بننا ممکن نہیں تھا، حالات ویسے نہیں تھے. مدینہ منورہ آ جانے کے بعد بھی شروع کے 6-7 سال تو جھڑپوں میں، جنگوں میں گزر گئے، جس کی تفصیل میں نے آپ کو بتلائی. مکہ فتح ہونے کے بعد اب کم از کم خطہ حجاز میں اسلام کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں تھا، اب ایک طاقت بنی. اب خطہ حجاز میں اسلامی نظام قائم ہوا، اور اس نظام کے قائم ہونے کے بعد وہ چیزیں جو اب تک روک کے رکھی گئی تھیں وہ دی گئیں. اس بات کو پھر سمجھیے، مکۃ المکرمہ میں شراب حرام نہیں ہے، شراب حرام ہوئی مدینہ منورہ آنے کے بعد. مکۃ المکرمہ میں جہاد کی اجازت نہیں ہے، جہاد کی اجازت ملی مدینہ منورہ آنے کے بعد. مکۃ المکرمہ میں عورتوں کے لیے پردے کے احکامات نہیں آئے، پردے کے احکامات آئے مدینہ منورہ آنے کے بعد. اور سب سے بڑا مسئلہ کاروباری لین دین میں سود اور بیاج کی حرمت، اس کو اور مؤخر کیا گیا. یہ حکم کب اترا؟ مکہ فتح ہونے کے بعد. اس لیے کہ اس پر کنٹرول اسی وقت ممکن ہوگا جب مملکت اسلامیہ ہوگی. اور مکہ فتح ہونے کے بعد 1.5 سال کے بعد شریعت کے سارے احکامات مکمل کر دیے گئے، اور وہ آیت نازل ہو گئی: الیوم اکملت لکم دینکم، اب دین مکمل ہو گیا. اس وقت جو چیز جس کنڈیشن میں ہے یہ ہے اس کی فائنل شکل. اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اب دین کی کسی بنیادی چیز میں کوئی چینجنگ ممکن ہی نہیں ہے. چینجنگ کرتا کون تھا؟ خدا. بتلاتا قصہ پیغمبر سے، پیغمبر کے اوپر وحی اترنا بند، اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں آپ. اب وحی اترے گی نہیں، کوئی نیا نبی آئے گا نہیں، کتاب کے اندر کمی ذاتی ہوگی نہیں، کوئی نئی کتاب آئے گی نہیں. یہ اس کی فائنل شکل ہے. پھر پیچھے لوٹیے، جس زمانے میں چینجنگ ہو رہی تھی ان چینجنگوں سے واقف ہونا شرط ہے. میں بار بار کہا کرتا ہوں لوگوں سے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے استدلال کرنا انتہائی خطرناک ہے. تم کو نہیں پتہ ہے کہ آیت کس موقع پہ اتری ہے، اس کا بقیہ حصہ کہاں ہے. ترجمہ پڑھ کے سنانا، ترجمہ پڑھ کے کسی کو بتلانا، اس کی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس پر اپنی عقل لگانا، اپنی منطق لگانا، اس لائق جو ہوگا اس کو تو حق ہے، جو اس لائق نہیں ہے وہ کمنٹ نہ کرے ورنہ کھائی کے اندر جائے گا. اب آپ کو ایک آدھ واقعات سنا دوں. ان چیزوں کو نہ سمجھنا یا غلط سمجھنا، اس کا انجام کیا ہوتا ہے. آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگوں نے دین کی خدمت سمجھ کر دینی ذخیرہ نیٹ پر لوڈ کر دیا. ٹھیک ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کو نکالیں گے، صحیح استعمال کریں گے. اناڑی اس کو نکالیں گے تو انجام کیا ہوگا؟ بندر کے ہاتھ میں استورا آپ دیں گے تو کیا کرے گا وہ؟ یا تو اپنے مارے گا یا آپ کو مارے گا.
یہ اناڑی لوگ کرتے کیا ہے؟ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، آج پھر سنا دوں۔ ہماری بھیونڈی کا ایک بچہ پونا میں اعظم کیمپس میں پڑھ رہا تھا۔ کالجوں میں عام طور پر تعلقات ہو جاتے ہیں بچوں بچیوں کے، شریف گھرانے کے بچے اس کا خیال رکھتے ہیں کہ بھائی کم از کم اپنی خاندان کی ہو، علاقے کی ہو، تو والدین بھی رکاوٹ پیدا نہیں کرتے۔ آج بھی والدین تنگ ہے، بھائی دیکھ لے، پسند کر لے، جہاں کرنا ہے بتلا دے، ہم کر دیں گے۔ اکثر شادیاں ایسی ہوتی ہیں، اس کو کوئی برا مانتا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، لڑکی لڑکوں نے پسند کر دیا، بڑے بوڑھوں نے منگنی کر دی، شادی کر دی، ٹھیک ہے، چلتا ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں، وہ کیا؟ کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی تال میل نہیں ہے، وہیں کروں گا، چاہے نکال دو گھر سے۔ یہ کیسز بھی ہوتے ہیں۔ ایک قدم اور آگے بڑھیے، دوسرے مذہب والی کو لے آئے۔ اب سیدھی بات ہے کہ مسلمان کا رشتہ مسلمان سے ہوگا بھائی۔ اب اگر ایسی بچی کا انتخاب کیا جو مسلمان نہیں ہے تو زنا ہوگا۔ اور میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے شہر میں ایسے رشتے موجود ہیں آج بھی کہ لوگ دوسرے مذہب والی رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک پل زنا ہو رہا ہے۔ دنیا میں کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہو یا نہ ہو، ہم مسئلہ بتلا رہے ہیں آپ کو۔ اس بچے نے جس بچی کا انتخاب کیا وہ مسلمان بچی نہیں تھی، ہندو بچی تھی۔ اس کے والد صاحب آئے میرے پاس، مولانا ہم سمجھا بجھا کر تھک گئے ہیں، آپ سمجھا دیجئے۔ میں نے بلایا، مدرسہ سراج العلوم بچہ آیا میرے پاس بیٹھا، میں نے سمجھایا، نہیں مولانا مت کچھ کہیے، میں بالکل طے کر لیا ہوں، چاہے مجھ کو گھر سے نکال دیں میں کروں گا اسی سے۔ اور اتفاق کی بات دیکھیے کہ ایک ہی لڑکا تھا۔ بھئی کئی لڑکے ہوں تو آدمی کو فیصلہ کرے، ایک ہی ہے، ایک اندھا وہ بھی گنڈا۔ بہت سمجھایا، ماننے کو تیار نہیں ہو۔ جب میں نے اس سے کہا کہ بیٹا پل پل زنا ہوگا، کیا انجام ہوگا تمہارا؟ اس نے کہا کیوں زنا ہوگا؟ اب یہ آئی بات نیٹ والوں کی تحقیق کی، کیوں زنا ہوگا؟ میں نے کہا بیٹا تم مسلمان، وہ غیر مسلم، نکاح کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے۔ اچھا، مجھ کو فکر بھی ہوئی، ہم نے کورس میں یہ بات نہیں پڑھی، کہاں چھوٹ گئی ہم سے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے حوالہ دیا نیٹ کا، اس نے حوالہ دیا کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں کفار کو بھی آئی تھی۔ حقیقت تو ہے، میں نے خود بتلایا تھا آپ کو۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ مکہ المکرمہ کا پورا دور اور مدینہ منورہ جانے کے بعد جنگ بدر میں جو مکے والے گرفتار ہوئے تھے اس میں ابو العاص بھی گرفتار ہوئے تھے۔ کون ہے یہ؟ پیغمبر اسلام کے داماد ہیں، پیغمبر کی بیٹی ان کے نکاح میں۔ میں نے کہا ہاں بیٹا تم نے صحیح سرچ کیا ہے، لیکن تم نے آدھی بات سرچ کی ہے، اگلی بات سرچ کرو۔ وہ کیا؟ قرآن کی وہ آیت وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، سورہ بقرہ کی آیت 2 پارے کی، اس نے اس کو منسوخ کر دیا۔ اب اس آیت کے بعد اگلا کوئی نکاح 2 مذاہب میں نہیں ہوگا۔ لڑکا مسلم لڑکی ہندو نہیں ہوگا نکاح۔ کہا سر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی ہوتا ہے جہاں آپ نہیں پہنچے ابھی، اس کو کہتے ہیں نسخ۔ تب میں نے اس کو نسخ کی تفصیل سمجھائی۔ میں نے کہا بیٹا اگر یہ بنیاد بنے گی تو شرابی شراب پیے گا، بولے گا قرآن کہتا ہے قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، نفع بھی ہے نقصان بھی ہے۔ مکہ المکرمہ میں صحابہ شراب بناتے تھے، بیچتے تھے، پیتے تھے۔ چند صحابی ایسے جنہوں نے شراب نہیں پی، لیکن عام طور پر لوگ پیتے تھے، شراب حلال تھی۔ صحابہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قرآن نے اس سوال کو نقل کیا، جواب کو نقل کیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قرآن جواب دے رہا ہے قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، آپ کہیے اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے۔
حرام نہیں کہہ رہا قرآن. مکۃ المکرمہ سے مسلمان مدینہ منورہ آ گئے, ابھی بھی شراب حرام نہیں ہے. دوسری آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے اوقات میں نشے کی حالت میں مت آؤ, نماز سے قریب کے اوقات میں شراب مت پیو. ابھی حرام نہیں ہوئی. تیسرے اسٹیج پہ جا کر, تیسرے مرحلے میں جا کر قرآن نے آیت نازل کی مدینہ منورہ آنے کے کئی سال کے بعد. وہ آخری آیت کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. شراب, جوا, بتوں کے نام کا چڑھاوا وغیرہ وغیرہ تفصیل ہے اس کے اندر. رجس من عمل الشیطان, گندگی ہے, شیطان کا عمل ہے. فاجتنبوہ, چھوڑو اس کو. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ نے شراب کے برتن پلٹے ہیں, اور بعض صحابہ گلاس میں شراب لے کر ہونٹ میں لگا چکے تھے. جیسے ہی اطلاع ملی کہ آج سے شراب حرام ہو گئی, برتن پھینک دیا, منہ تک آئے ہوئے جام پھینک دیے, شراب کے برتن پلٹا دیے. یہ تیسری آیت, یہ فائنل ہے, آخری حکم ہے, پچھلے احکامات منسوخ ہو گئے. تو اس نیٹ کے جو محقق صاحب تھے کہنے لگے اچھا انکل ایسا ہے. میں نے کہا جی. بولے مجھ کو نہیں معلوم تھا, تب تو میں اڑا ہوا تھا. میں نے کہا نہیں بیٹا, نکاح نہیں ہوگا, نکاح نہیں ہوگا. تب اس نے کہا ٹھیک بھی جیسا آپ کہتے ہیں ویسا, میرے ابا کو بول دو, میں ایسی غلطی نہیں کروں گا. اس وقت تک کیوں اڑا ہوا تھا وہ؟ اس وقت وہ ان مفکرین کو پڑھ رہے تھے جنہوں نے نیٹ کے اوپر تماشا کر رکھا ہے, دنگل مچا رکھا ہے نیٹ کے اوپر. اگلی بات سن لیجئے, مولانا سب تو پڑا ہوا ہے نیٹ میں, ضرورت کیا علماء کی؟ ٹھیک ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. میڈیکل اسٹور ہوتا ہے نا, لین سے ہے دسیوں, میڈیکل اسٹور کی ہر دوا کا فارمولہ اوپن ہے. جب تک فارمولہ اوپن نہیں کرو گے پرمیشن ملے گا ہی نہیں. اسی لیے اب دواؤں میں نام بدل کر دوائیں آتی ہیں, فارمولہ ایک ہی ہوتا ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر نے دوا لکھ دی, اب ڈاکٹر جہاں پر بیٹھا ہے اس کے آس پاس جو میڈیکل ہیں وہاں وہ دوا ملے گی. وہاں سے ہٹ کر وہ کہیں گے فارمولہ سیم ہے, نام بدلا ہے. اور پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ فارمولہ سیم ہے, نام بدلی ہوا ہے. نام کیوں بدلی ہوا ہے؟ اب تک وہ کما رہا تھا آنکھ بند کر کے, انہوں نے اسی فارمولے کو لے کر نام بدلی کر دیا. جیسے کوئی اسٹور رہتا ہے بمبے اسٹور, اس کا رجسٹرڈ ہے, آپ کھولو گے تو کیس ہوئے گا نیو بمبے اسٹور. اب کیا کریں گے آپ؟ ختم, اب کیس لاگو نہیں ہوتا. فارمولہ دواؤں کا اوپن ہے. اب جو مریض میڈیکل اسٹور میں جا کر اپنی جانکاری کے مطابق, اپنی سمجھ کے مطابق دوائیں لے گا اور استعمال کرے گا, اس کا انجام کیا ہوگا؟ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر مریض دوا استعمال کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہمارا بھیونڈی شہر ہندوستان کا وہ ممتاز شہر ہے جہاں پن پٹی پر بھی دوائیں ملتی ہیں, یہ خاص بات ہے. اور جہاں میڈیکل میں 1 گولی 2 گولی 4 گولی کاٹ کر مل جاتی ہے, جہاں ڈاکٹر کے پرچے کے بغیر دوا مل جاتی ہے. رول کیا ہے؟ ڈاکٹر کا پرچہ ہونا اور دوا کاٹ کر نہیں دی جائے گی. آپ ذرا باہر نکل جائیں کلیان تھالہ کہیں جا کر کے بمبئی میں, کوئی دے گا نہیں آپ کو. سرکار نے رول کو بنا رکھا ہے. اچھا ایک شخص ڈگری ہولڈر نہیں ہے, ڈاکٹر کے ہاں کمپاؤنڈری کرتے سیکھ گیا اور دواخانہ کھول کے بیٹھ گیا, ریٹ پڑی تو کیا چھوڑیں گے اس کو؟ جھولے چھاپ ڈاکٹر کس کو کہتے ہیں؟ جو بغیر ڈگری کے ہوتے ہیں. پریکٹس ہے ان کے پاس, 20 سال کمپاؤنڈر رہے ڈاکٹر کے یہاں, لیکن پرمیشن کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے کہانی. میں مدرسے کے گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا, سراج العلوم میں گیٹ پہ. ایک صاحب آئے, بائک روکی, حضرت مجھ کو حدیث کی اچھی کتاب بتا دو. کیا کرو گے آپ؟ بولے پڑھوں گا. اچھا کہاں تک پڑھے ہو ابھی؟ نہیں آپ نام بتاؤ نا کتاب کا. میرے تعلقات ہیں کتب خانے والوں سے, میں فون کر دوں کتاب آ جائے گی. بھائی آپ نے اب تک کچھ پڑھا ہے؟ میں آپ کو کیا بتلا دوں, آپ کا اسٹیپ کیا ہے؟ ان کو خراب لگ رہا ہے. میں نے کہا ایک کام کرنا,
وہ سامنے میڈیکل اسٹور ہے، وہاں جا کر بولنا کہ باؤ سب سے اچھی دوا ہم میں کھلائے دو، اگر تم کو دوا کھلا دے اچھی وہ تو آنا میرے پاس۔ پوچھے گا آپ کو ہوا کیا بھائی؟ نہیں تو اس کا مطلب ہے پیسے ہم سے لے کڑک کڑک نوٹ 500 کے ہم میں کھلائے دو، ہم میں ٹانک پلائے جو اچھی ہو، تو کہے گا تجھ کو پورا اسٹور پلا دوں، تجھ کو ہوا کیوں بتلا نا پہلے۔ ارے زکام ہے، بخار ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، کیا ہے؟ عجیب صورتحال ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ واقعہ سنایا تھا نا وہ کہ ہمارے ماموں کو قرآن میں رہائشی گھر میں حصہ نہیں ملا، تو میں نے پوچھا تھا قرآن میں وہ مکان ملا؟ یہ تماشے کرنے والے کان کھول کر سن لیں، ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ کسی آدمی کو کورٹ میں وکالت کرنے کا پرمیشن کب ملے گا؟ جب اس نے سرکار کا کورس کیا ہوگا۔ ڈاکٹر کو انجیکشن لگانے، چیرا مارنے، دوا لکھنے، ڈاکٹری کرنے کا پرمیشن کب ملے گا؟ جب اس نے کورس کیا ہوگا۔ اب اگر وہ گھر بیٹھے کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھے اور گھر بیٹھے کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو وکیل سمجھے تو کوئی مان لے گا؟ اچھا، آپ ایک فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، ایسا ہوتا ہے بسا اوقات، میں پڑھا لکھا ہوں، ہاں آپ پڑھے لکھے ہوں گے، آپ پڑھے لکھے ہوں گے، جس فیلڈ میں پڑھے لکھے ہو وہاں آپ کا احترام ہے، وہاں آپ زیرو ہو۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب ہے، ٹیچر صاحب ہے، انجینئر صاحب، پڑھا لکھا ہوں، آپ پڑھے لکھے ہو، شرعی اصول میں آپ زیرو ہو۔ میں آپ سے پلٹ کر پوچھتا ہوں، کارپوریشن روڈ بناتی ہے، ٹینڈر نکالتی ہے، اس میں انجینئر لگتا ہے۔ اب کسی بڑے اسکول کے پرنسپل صاحب کہیں میں پرنسپل ہوں، میری رائے سنو، اس کے اندر کوئی سنے گا؟ ڈاکٹر صاحب کہیں میں ایم ڈی ایم ایچ ڈاکٹر ہوں، میری بات سنو، کوئی سنے گا؟ جس فیلڈ کا کام ہے اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ ہو گیا آپ پرنسپل، ہو گیا آپ ٹرسٹ کے چیئرمین، ہوں گے آپ بڑے محقق، جس فیلڈ کی ضرورت ہے اس کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ ایک پائلٹ ہے، پلین اڑاتا ہے وہ، لیکن ٹرین نہیں چلایا اس نے، اس کے پاس ٹرین چلانے کا پرمیشن نہیں ہے، دے دیں گے اس کو پرمیشن؟ دے دیں گے اس کو گاڑی؟ نہیں۔ ایک سسٹم ہوتا ہے۔ ایک اور مرض ہے، وہ مرض کیا ہے؟ یہیں سے بیٹھے بیٹھے سب پر کمنٹ، نیچے سے اوپر تک، صحابہ پہ کمنٹ، خلفاء پہ کمنٹ، محدثین پہ کمنٹ، فقہاء پہ کمنٹ۔ مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا میں، کچھ نوجوان بچے آئے، بھیونڈی کے ہیں، بھٹکل میں پڑھتے ہیں، یہ لگ بھگ 20 سال پہلے کی بات ہے، اب بڑے تیز ترار، ہو سکتا ہے بھیجے گئے ہوں، آ کے بیٹھ گئے، مولانا کچھ پوچھنا ہے، بولیے۔ مولانا اتباع کس کی ہونی چاہیے؟ میں نے کہا اللہ رسول کی۔ یہ قرآن کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اتباع کس کی ہونا چاہیے؟ اللہ رسول کی۔ ہاں، تو یہ اماموں کا واسطہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں اماموں کی، کس نے کہا ضرورت ہے؟ ہاں صحیح ہے مولانا، امت میں سارے اختلاف کی وجہ ائمہ ہیں، اس پر باقاعدہ بیانات ہوتے ہیں۔ امت کی ساری بدحالی، زبو حالی، خستہ حالی، بربادی کے ذمہ دار کون؟ وہ محققین جنہوں نے قرآن و حدیث پر محنت کر کے کھگال کے ہم کو مسائل دیے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کرے، ان کے احسانات ہیں، اور یہاں بیٹھ کر کے کمنٹ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اختلافات ہیں، آپ کو اختلاف دکھے۔ ایک اصولی بات سمجھ لیجئے، علمی دنیا میں کسی چیز کی تحقیق میں تحقیق کرنے والوں کی رائے الگ الگ ہو سکتی ہے، ہوتا ہے۔ یہ خط کہ نہیں اس میں کوئی ایک صحیح باقی غلط، یہ تمہاری جہالت ہے، یہ اس شخص کی جہالت ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ علمی اعتبار سے 2 رائے ہو جائیں، 3 رائے ہو جائیں، ہوتا ہے۔ اگر وہ لوگ اس مسئلے کے ماہر ہیں، اس فیلڈ کے ماہر ہیں اور مخلص ہیں تو رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، ایک صحابی ہے بالکل درویش صفت، یوں تو سارے ہی صحابہ کیا کہنے، لیکن ایک صحابی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا اونچا مقام ہے ان کا، وہ صحابہ میں درویش کہلاتے ہیں۔ ان کا عمل خود وہی تھا اور ان کی رائے وہی تھی
کیا رائے تھی؟ کھانا کھا لیا، بس اب شام کے لیے فکر مت کرو، اللہ کھلائے گا۔ اگلے کل کے لیے اسٹاک کرو مت، نہ جیب میں پیسہ نہ کھولی میں کوئی اسٹاک، جو بچتا ہے وہ خیرات کرو۔ اور ان کا اسی پر عمل تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ان کے اس عمل کو اپنایا جائے تو پھر زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ حج کس پر ہوگا؟ قربانی کس پر ہوگی؟ ارے حج تو اسی پر ہے، سارے خرچے نکالنے کے بعد بیلنس سے بچ رہا ہو اور جا کر آ سکتا ہو تو بیلنس سے ہوگا تب نا۔ زکوٰۃ کس پر ہے؟ سال بھر خوشحالی کے ساتھ سارے کام کرتے رہے اور بچت جو ہے وہ نصاب کے بقدر پہنچے۔ اور سنیے وہ پہنچ گئے کہاں؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ بیت المال میں اسٹاک مت کرو۔ اب سرکار کے پاس اگر خزانے میں اسٹاک نہیں ہوگا سرکار چلے گی کیسے؟ پگاریں ہوں گی کیسے؟ ٹیکسز وصولی ہوں گے، کوئی آگے کوئی پیچھے خرچے ہوں گے، فوجوں کی پگار جائے گی۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، جو ہے سب بانٹے ختم کرو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے درخواست کی حضرت ابو ذر غفاری سے کہ میں آپ کے لیے مدینے کے باہر ایک روم بنا دیتا ہوں، آپ جا کے وہاں رہیے، آپ یہاں مت آئیے، فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن کسی نے ان کو مجبور نہیں کیا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، خبردار آئندہ بولنا مت، کوڑے ماریں گے، نہیں۔ بزرگ تھے، خود ان کا عمل تھا، مخلص تھے، احترام کیا گیا۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی مسئلے میں صحابہ میں دو رائے ہو گئی اور دونوں مخلص ہیں، دونوں مخلص ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا یہ عمل کیا، انہوں نے وہ سمجھا وہ عمل کیا۔ اور جب پیغمبر اسلام سے ملے تو آپ نے کہا شاباش شاباش، اللہ کے ہاں تمہارا عمل بھی قبول، اللہ کے ہاں تمہارا عمل بھی قبول، اس لیے کہ تم نے اخلاص کے ساتھ جو سمجھا اس پر عمل کیا۔ کسی ایک کو ہم صحیح دوسرے کو غلط کہیں ایسا نہیں ہوگا، توسع ہے علمی دنیا میں۔ اب آگے بڑھیے۔ غزوہ خندق جو سن 5 ہجری میں ہوا ہے، اس کا پس منظر سمجھیے۔ دوسرے سال مدینہ منورہ آنے کے بعد دوسرے سال جنگ بدر ہے اور تیسرے سال جنگ احد ہے۔ جنگ بدر میں تو بے پناہ مارے گئے، کاٹے گئے، قید کیے گئے مکے والے، بہت مرچی لگی ان کو۔ دوسرے سال پھر آئے بدلہ لینے کے لیے۔ اس سال بھی کچھ فیصلہ کن جنگ نہ ہو سکی، پہلے مسلمانوں کو غلبہ ہوا، پھر کفار چڑھ کے آ گئے، کچھ یہ زخمی ہوئے کچھ وہ زخمی ہوئے، فیصلہ کن جنگ نہیں ہو پائی، لوٹ گئے۔ سال 1.5 سال کے بعد پھر پلاننگ کی، اب کی ایسا کرو علاقے کے تمام لوگوں کو جمع کرو اور اب فیصلہ کر کے ہی لوٹنا ہے۔ ادھر مدینے سے کچھ منافق قسم کے لوگ اور کچھ یہودیوں نے مکے والوں سے کہا کہ تم لوگ باہر سے آ کر کے مدینے پہ حملہ کر دو، ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے۔ یہ پلاننگ تھی۔ وہ تقریباً 20,000 کا لشکر آ کر مدینے کے پاس پڑ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے مدینے میں 3 طرف پہاڑ ہے، ایک طرف کھلا ہے۔ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے آنا آسان نہیں ہوتا ہے، کھلے میدان میں آپ نے خندق کھود دی۔ کبھی آپ جائیں وہاں تو آپ اس مقام پہ جائیے جہاں خندق کھودی گئی تھی، گہری اور 20 فٹ چوڑی خندق کھود دی گئی جس سے آدمی گھوڑا چھلانگ لگا کے اس پار نہ آ سکے۔ اب مکے والے اس پار کھڑے ہیں اور خندق کو پاٹ کر اس پار آنا چاہ رہے ہیں اور ادھر صحابہ تیر کمان لے کھڑے ہوئے ہیں، تیریں چل رہی ہیں، پتھراؤ ہو رہا ہے، ان کو اس پار آنے نہیں دے رہے۔ اتنی خطرناک کنڈیشن تھی، اتنی خطرناک کنڈیشن تھی، اگر مکے والے خندق کو پار کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو مدینے والوں کی بوٹی نہ بچتی۔ 20,000 کا لشکر تھا۔ اس موقع پر 3 اوقات نماز کے آئے اور نکل گئے، نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ ایسے حالات قرآن نے غزوہ خندق کے حالات کی منظر کشی کی ہے۔ حتی اذا بلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ،
قرآن کہتا ہے مسلمان جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے، سخت آزمائش میں مبتلا کیے گئے، زلزلوا زلزالا شدیدا۔ اس کے بعد خداوند قدوس کی مدد آئی۔ یہ مکے والے مدینے کے باہر خندق کے اس پار ٹینٹ لگا کر کے کھانے پینے کا سامان ڈھول تاشے کے ساتھ آئے تھے، ناچنے گانے والی عورتوں کو لے کر آئے تھے۔ یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ناکام ہو کے لوٹنا پڑے گا، اب تو مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا کے لوٹنا ہے۔ کھانا پک رہا ہے، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، ڈھول تاشے بج رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں۔ رات میں تیز آندھی آئی، اس آندھی سے ان کی ساری دیگیں پلٹ گئی، برتن پلٹ گئے، اور جو آگ جلا رکھی تھی وہ اس خیمے میں لگی، اس میں لگی، بھگدڑ مچی، جان بچا کے بھاگے کمبک وہاں سے، اپنا منہ پیٹ کر لوٹ آئے، چلے گئے مکے والے لوٹ کر۔ اب مدینے کے اندر جن لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی تھی، غداری کی تھی، اب وقت آیا ان سے نمٹنے کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ابھی ہتھیار کھولو مت، ابھی ہتھیار کھولو مت، ابھی جنگ مکمل نہیں ہوئی، مکے والے لوٹ گئے، اب ان مقامی نالائقوں سے نمٹنا ہے۔ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو قریظہ، ان کا قلعہ تھا، فرمایا جاؤ اس قلعے کا محاصرہ کرو اور اسی وقت جاؤ۔ صحابہ زخمی ہیں، پہلے تو خندق کھودنے کی محنت مشقت، پھر ان سے مقابلہ، اتنا خطرناک مقابلہ، اور تیز سردی کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی۔ آپ نے فرمایا تیزی کے ساتھ جاؤ اور عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچ کر پڑھنا۔ آپ کے الفاظ ہیں لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تم عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا۔ چلے صحابہ، تھوڑا فاصلہ لمبا تھا، زخمی تھے، تھکے تھے، راستے میں عصر کا وقت آ گیا۔ اب اگر یہاں نماز نہیں پڑھتے، وہاں تک جاتے ہیں دن ڈوب جائے گا۔ اب صحابہ کے سامنے دو باتیں، صحت کی حالت میں جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا، نماز کا وقت موجود ہے، صحت کی حالت میں جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ حدیث سامنے ہے۔ وقت آ گیا اور نکل رہا ہے، نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اور دوسرا پیغمبر علیہ السلام کا وہ قول ہے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا، کیا کریں؟ وہی پیغمبر کی حدیث ہے، وہی پیغمبر کی حدیث ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ تیزی کے ساتھ جاؤ تاکہ وہاں پہنچ جاؤ اور عصر پڑھنا وہاں۔ ہم آئے نہیں پہنچ سکے تو کیا نعوذ باللہ نماز چھوڑ دیں گے؟ ہم تو پڑھیں گے۔ ان لوگوں نے راستے میں پڑھ لی، کچھ لوگوں نے کہا نہ ہم تو وہیں پہنچ کے پڑھیں گے، وقت رہے کہ نہ رہے۔ وہ وہاں پہنچے، وقت نکل گیا، انہوں باتیں پڑھی۔ اب دونوں کو فکر ہے کہ ہم میں سے غلطی کس سے ہوئی، دونوں مخلص ہیں، دونوں پیغمبر کے منشے پر عمل کر رہے ہیں، لیکن دونوں گھبرائے ہوئے ہیں۔ دیکھو فیصلہ کیا آتا ہے پیغمبر علیہ السلام کے دربار میں، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کی ملاقات ہوئی اور بتلایا کہ ایسے حالات بن گئے تھے، تو ہم نے یہ سوچ کر کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا ہم نے یہ سوچ کر کہ آپ کا فرمان تک جا کے وہاں پڑھنا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے بھی صحیح کیا، تم نے بھی صحیح کیا۔ آئے وہ لوگ یا تو یہ غلط یا وہ غلط، جب مخلص ہیں اور دلائل سامنے موجود ہیں اور حالات ایسے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں۔ میں آپ کو بتلا دوں، حج میں کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جب زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، ہوتے ہیں ایسے حالات۔ ادھر ایک آدھ سالوں کے اندر کورونا آ گیا، مینا کا میدان جو ہے اس کی کیپیسٹی بمشکل 15 لاکھ لوگوں کی ہے، اور حاجی کتنے پہنچ رہے ہیں؟ 30 لاکھ کے آس پاس۔ کہاں جائیں گے؟ ہر ملک چلا رہا ہے ہمارا کوٹا بڑھاؤ، ہمارا کوٹا بڑھاؤ۔ آج سے 40-50 سال پہلے
اسباب کی کمی تھی، جگہ افراد تھی. آج اسباب مکمل ہیں، جگہ نہیں ہے. اب یہ 15-20 لاکھ کا مجمع جب 10 تاریخ کو کنکری مار کر طواف زیارت کرنے مکہ المکرمہ جاتا ہے اور وہاں حرم کی کیپیسٹی 2-3 لاکھ لوگوں کی ہے. اب ان کو 7 چکر لگانے ہیں خانہ کعبہ کے، اور جتنی زیادہ بھیڑ ہوگی اتنی رفتار سلو ہوتی ہے. جگہ خالی ہے، میں تیز چلوں گا، وہ بھی تیز چلے گا، وہ بھی تیز چلے گا، اگلا رکا تو میں رکا، میں رکا تو وہ رکا. بسا اوقات وہ گھومتا ہی نہیں ہے جامع پورا حرم پائے کے. وہ خانہ کعبہ کے 7 چکر کے لیے کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، 3-3 4-4 گھنٹے. اسی بیچ میں نماز کے اوقات آ گئے، وہ رک گیا. تو ایسا ہوتا ہے کہ حاجی باہر کھڑا ہے دوپہر سے، حرم پے کے اندر نہیں آ پا رہا ہے، اور 12 تاریخ کی شام تک اس کو طواف زیارت کرنا ہے، ورنہ اس پر دم لگ جائے گا. تو علماء کہتے ہیں اس بندے کا قصور نہیں ہے. وہ غریب کھڑا ہے صبح سے آ کر کے، حرم پیک ہے، مجبوری ہے. مینا کے اندر 15-16 لاکھ روپے لوگوں کی کیپیسٹی ہے، باقی خیمے کہاں لگتے ہیں؟ مزدلفہ کی حدود میں. کیا کریں گے؟ آپ عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ آتے ہیں، بسا اوقات راستہ پیک ہو جاتا ہے. حاجی صبح تک نہیں پہنچ پایا، فجر کے وقت پہنچا کر یہاں مزدلفہ عرفات سے. قصور کس کا؟ یہ سب ابتلائی مسائل ہیں. ان مسائل میں فقہا سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور فیصلے لیں گے. بھائی بندے کا قصور نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کئی موقع ایسے آئے، رائے کا اختلاف ہوا. اور آگے بڑھیے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اکابر صحابہ میں رائے کا اختلاف ہو گیا، سخت اختلاف ہوا. کیا اختلاف ہوا تھا؟ میں بڑے احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی بڑے کی شان میں ادنا گستاخی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. نقطۂ نظر بتلا رہا ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ عشرہ مبشرہ میں سے، ان سب کی رائے تھی کہ سیدنا عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑ کر پہلی فرصت میں قصاص لیا جائے. خلیفۃ المسلمین کو انہوں نے قتل کر دیا، اتنی جرأت. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی رائے تھی کہ ذرا حالات ٹھنڈے ہو جائیں میں وہ کام کروں گا. نہ یہ غلط نہ وہ غلط. یہ آپس میں ملنا چاہتے تھے مشورے کے لیے، لیکن بلوائی اور سبائی وہ نوبت نہیں آنے دیتے تھے. اور بالآخر ایک رات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد خیمہ زن ہیں کہ صبح علی کرم اللہ وجہہ سے مشورہ ہوگا، اور کم بختوں نے رات میں ہی ادھر سے ادھر تیر پھینکی، ادھر سے ادھر تیر پھینکا اور شور کر دیا. انہوں نے بغاوت کی، انہوں نے شور کر دیا، انہوں نے بغاوت کی. رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکی میں تلواریں نکلیں. ہزاروں ہزار متقی پرہیزگار مسلمانوں کا اور سینکڑوں صحابہ کا خون ہو گیا رات کی تاریکی میں. آپ ذرا حالات کا جائزہ لیجیے. صبح حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان صحابہ کی لاشوں کے کفن دفن کے لیے میدان میں آئے ہیں. ایک ایک صحابی کی لاش کو اٹھا کر چومتے ہیں، یا اللہ یا اللہ، یہ فلانا پڑا ہے، یہ فلانا پڑا ہے، یہ فلانا پڑا ہے. حضرت طلحہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ احد میں دفاع کیا تھا، 80 زخم بدن پر آئے تھے، اور ایک ہاتھ زندگی بھر کے لیے بیکار ہو گیا تھا، جن کے بارے میں اللہ نبی فرمایا تھا جس کو روئے زمین پر جنت کا دولہا دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھے. وہ بھی شہید کر دیے گئے تھے. حضرت علی ان کا ہاتھ اٹھا کر چوم رہے ہیں جس ہاتھ میں زخم تھا، اور کہہ رہے ہیں خداوندہ تو گواہ رہنا، میرا اس میں کوئی دخل نہیں. میں اس سے بیزار ہوں جن لوگوں نے کیا غلط کیا، خداوندہ تو گواہ رہنا، میں اس سے بیزار ہوں. اور کہتے ہیں علی کاش کہ تو 10 سال پہلے مر گیا ہوتا، یہ دن دیکھنے کی نوبت نہ آتی. کس کو الزام دیں گے آپ؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ چل کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. اماں جان،
آپ کو تکلیف پہنچی ہوگی، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ ہم کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ آپ کے لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے، یہی شور تو ہماری طرف ہوا تھا کہ آپ کے لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ صحابہ کا خون بہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے، ان گستاخ زبانوں سے، فیصلہ کرو کون جہنم میں جائے گا؟ حضرت علی کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے؟ حضرت عائشہ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے؟ اور میں آپ کو بتلا دوں، رات کی اس تاریکی میں جب تلواریں چل رہی تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹ پر سوار تھی، تو لوگوں نے رائے دیا کہ اس اونٹ کے پیر کاٹ دو، اونٹ گر جائے گا، وہ ہودج بیٹھ جائے گا تو لوگ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اونٹ کے پیر کاٹ دیے گئے، اونٹ گرا، اس کے اوپر جو کجاوا ہوتا ہے وہ گرا، حضرت ام المنیر عائشہ صدیقہ گری، زخمی ہوئی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگلی بات سنیے، وہ مردود قاتلین عثمان، حضرت علی سے ان کا مطالبہ تھا کہ عائشہ کو گرفتار کرو، باغیہ ہیں، عائشہ باغیہ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا آسمان سے آگ برسے گی، تم پیغمبر کی بیوی کو گرفتار کرو گے جس کی شان میں قرآن نے ایک رکوع نازل کیا ہے؟ یہ تو غلط فہمیاں ہوئی ہیں، ان کا ازالہ ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، چھوٹوں کی شان میں زبان کھولتے ہو ٹھیک ہے، بڑوں کی شان میں زبانیں کھول رہے ہو۔ عشرہ مبشرہ ہیں حضرت طلحہ اور زبیر، جن کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنا دی، ان کے بارے میں کمنٹ کرو تو انجام کیا ہوگا؟ یہ میں نے آپ کو ایک اشارہ دیا۔ اب آئیے، وہ گروپ جو میرے پاس آیا تھا بات کرنے کے لیے، بھیونڈی کے طلباء جو بھٹکل میں پڑھتے تھے، کہنے لگے مولانا یہ فقہا کے درمیان اختلاف بہت ہے مسائل میں، ٹھیک ہے، اختلاف سے بچنا چاہیے۔ میں نے کہا بچنے کا راستہ وہ آپ بتا دیں۔ کہ لیکن ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ہم کو دائرہ قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ چلو کیا، ایک کام کرو، ایک کاغذ پر لکھ دو کہ اختلاف سے بہرحال بچنا ہے، لکھ دیا انہوں نے، اختلاف سے بچنا ہے۔ اور علمی دنیا میں دو رائے جو ہوتی ہے اس کو اختلاف کہتے ہیں، تفرقہ بازی کہتے ہیں، اس سے بہرحال بچنا ہے، لکھ دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے کمنٹ کیا فقہا پر، اب ذرا جگر تھام کے بیٹھیے، ہم بھی کچھ کہتے ہیں سن لیجئے۔ میں نے کہا علمی اختلاف محدثین میں نہیں ہے۔ اب سب کے سر نیچے ہو گئے، ارے بولو بھائی، کوئی نہیں بولتا۔ ارے میں نے کہا بڑے جو علم حدیث کے شیوخ کہلاتے ہیں، امام بخاری اور مسلم، ان میں رائے میں اختلاف ہے۔ بخاری استاد ہے، مسلم شاگرد ہے، رائے میں اختلاف ہے۔ جس کی طبیعت چاہے مقدمہ مسلم میں حدیث معنعنہ کے اوپر امام مسلم کا کمنٹ پڑھ لے۔ دونوں اپنے وقت کے عظیم شیخ ہیں، لیکن رائے میں اختلاف ہے۔ کہنے لگے ہاں ہے، چھوڑو ان کو۔ جب محدثین بھی آپس میں رائے میں اختلاف ہے، ان کو بھی سائڈ کرو۔ پہلے آپ نے فقہا سائڈ کیا، پھر محدثین سائڈ کیا، پھر میں نے کہا کیا علمی اختلاف صحابہ میں نہیں ہوا ہے؟ میں نے بھی واقعہ سنایا آپ کو، ہوا ہے، ان کو بھی سائڈ کرو۔ اب لکھو، فقہا بھی سائڈ، محدثین بھی سائڈ، صحابہ بھی سائڈ۔ اب عمل کرنا ہے قرآن و حدیث پر۔ بولیے کیا فرماتے ہیں؟ چپ۔ میں نے کہا جن لوگوں نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے وہ علماء ہوں گے نا بھائی، آپ تو بھیجے ہوئے ہو، آپ آئے ہوئے بھوت نہیں ہو، بھیجے ہوئے بھوت مجھے معلوم ہے۔ جنہوں نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے، کیا انہوں نے کورسی کتابوں کے اندر تفصیل نہیں پڑھی ہے؟ پڑھی ہے، تو آپ کو کیوں نہیں بتلایا؟ اگر پڑھی ہے اور نہیں بتلایا تو بہت بڑے بددیانت ہیں، اور نہیں پڑھا ہے تو کیا گھاس چھیلی ہے؟ پھر کیا کیا؟ پھر کہے کہ علماء ہے۔ جو چیز کورس کا حصہ ہے وہ نہیں معلوم آپ کو تو چپ۔ میں نے کہا آگے بولو، کہنے لگے نہیں مولانا وہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا میرا نمبر لے لو، پھر درد ہوگا، پھر آنا، آج تک کوئی آیا نہیں۔ یہ جو امت میں فتنہ پیدا کیا گیا بڑوں سے بزن کرنے کا، سارے اختلاف کے فقہا ذمہ دار ہیں، سارے اختلاف کے علماء ذمہ دار ہیں۔ اسی مسجد کا واقعہ ہے، میں جمعہ کی نماز کے بعد باہر بیٹھا تھا، ایک بندہ اسی محلے کا سعودی ہو کر آیا ہوگا،
اب بیچارہ یہاں کوئی وائرمین ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی اے سی میکینک ہے، کوئی حمالی کر رہا ہے، چلے گئے. اب وہاں پہنچ گئے، وہاں کچھ گرما گرم بھاشن سن لیے، بس ان سے بڑا کوئی محقق نہیں. اب وہ آنے کے بعد ڈنگ کے مارنا چلو. میں باہر بیٹھا ہوا تھا، لوگ بیٹھے تھے. مولانا ایک سوال کرنا ہے آپ سے. رکو، اور لوگ ہیں. پھر کچھ دیر مولانا میں جلدی میں ہوں. میں نے کہا جا جلدی میں ہے تو. اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ مجمع عام کے اندر گن پھیلانا چاہ رہا تھا. اب میں سمجھ رہا ہوں، میں ٹھنڈا کر رہا ہوں اس کو. جب لوگ کم ہو گئے، 10-5 لوگ بچے، میں نے کہا آگے آؤ، پوچھو کیا پوچھتے ہو. مولانا اطاعت کس کی ہونی چاہیے، اتباع کس کی ہونا چاہیے؟ اللہ رسول کی ہونا چاہیے. ہاں، اطاعت اللہ رسول کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ امام کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ میں نے کہا سائڈ کر دو ان کو، کیا ضرورت ہے؟ ہم ڈائریکٹ عمل کرتے ہیں قرآن حدیث پر. اب کیا کرے وہ؟ میں نے اس سے پوچھا آپ کو دین کیسے ملا؟ آپ کو دین، آپ کی ملاقات پیغمبر اسلام سے ہوئی ہے، آپ کی ملاقات خداوند قدوس سے ہوئی ہے. آپ کو دین کس سے ملا؟ تب چپ. کہتا ہے صحابہ سے. میں نے کہا آپ کی ملاقات صحابہ سے ہوئی ہے تو آپ تابعی ہو گئے. میں آپ سے ملاقات کر لوں، میں تب تابعی بن جاؤں. تم کو دین کس سے ملا؟ ساری امت غیر معتبر ہے تو آپ تک کیسے پہنچا؟ وہ ذریعہ کون سا ہے کہ آپ تک پہنچا معتبر ذرائع سے؟ وہ آپ بتاؤ. آپ دین پر عمل کس سے پوچھے کرتے ہو؟ اپنے کسی عالم سے پوچھ کر. وہ عالم پیغمبر ہے کہ خدا ہے؟ عجیب تماشا. سیدھی سی بات یہ ہے کہ دین کے تحفظ اور دین کی تدوین، حدیثوں کا کتابوں کے اندر آنا، مسائل کا کتابوں کے اندر آنا، اس کی تاریخ سے اگر واقف نہیں ہو تو انجام کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتلا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے دور میں، شروع دور میں، سیدنا عثمان غنی کی شہادت سے پہلے، ان کی شہادت کے بعد بہت تماشے شروع ہو گئے تھے. اس وقت کوئی بھی شخص کہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پلٹ کر کوئی نہ پوچھتا تم نے کس سے سنا. لیکن جب سیدنا عثمان غنی کی خلافت کے دور میں پری پلاننگ افواہیں پھیلائی گئیں اور قرآن و حدیث پر حملے کرنے کی ساری سازشیں کی گئیں، قرآن کو غیر معتبر قرار دینے کے سارے حربے استعمال کیے گئے. یہ تو قرآن کا معجزہ تھا کہ بچ گیا ہو، ورنہ ایک طبقہ قرآن کو 40 پارہ کہتا ہے. پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں کی وہ حیثیت نہیں جو قرآن کی ہے. قرآن کی تلاوت کا مستقل ثواب ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. قرآن کی تلاوت نماز کے اندر کمپلسری ہے. قرآن حفظ کیا جائے گا، حفظ کرنے کے فضائل، حافظ قرآن کے فضائل، اس کے ماں باپ کے فضائل، اور تراویح میں قرآن ترتیب کے ساتھ از اول تا آخر پڑھا جائے گا. یہ تمام خصوصیتیں قرآن کی ہیں، حدیث کی نہیں ہیں. قرآن خداوند قدوس نے کس کو دیا؟ جبرائیل امین کو. انہوں نے آ کر سنایا پڑھ کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے صحابہ کو سنایا. تو قرآن کا سارا حصہ مجمع عام کے اندر آیا. پورا قرآن صحابہ کے مجمع کے سامنے آیا. خود سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پہلے حافظ ہیں. خلفائے راشدین 4 کے چاروں قرآن کے حافظ ہیں. تو قرآن تو روز اول سے بڑی تعداد میں لوگوں نے یاد کرنا، منتقل کرنا اور لکھنا پڑھنا اس کا معمول تھا. حدیثوں کے ساتھ یہ خصوصیت نہیں تھی. کہیں پر کوئی ایک آدمی ہے، کہیں پر 2 آدمی ہے. حدیثیں زبانی یاد نہیں کی جاتی تھیں. قرآن کی طرح حدیث مکمل درج نہیں ہوتی تھی، سینہ در سینہ، زبان در زبان منتقل ہوتی تھی. جب یہ گڑبڑ شروع کیا لوگوں نے تو فوراً اللہ کے نیک بندے چونک گئے کہ حدیث کی حفاظت کا انتظام کرنا ہے. ان لوگوں نے حدیثوں کو پرکھنے کا سلسلہ شروع کیا، حدیث کی جانچ پڑتال کے اصول طے کیے. دنیا میں
کسی مذہب والوں کے پاس مذہبی پیشوا کی باتوں کو ریکارڈ میں لینے کے لیے ایسا منظم نظام نہیں ہے جو ہمارے محدثین نے، اکابر صحابہ نے، محدثین نے، ان کے شاگردوں نے پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں کو پرکھنے کے اصول بنائے۔ تفصیل تو بہت ہے، ایک آدھ واقعات آپ کو سناتا ہوں، آپ لوگوں کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی۔ بار بار کہا کرتا ہوں، کوئی بھی ایسی بات جس کی ضرورت نہیں ہے کہنے کی، صرف اپنی بات میں وزن کرنے کے لیے اس کو نقل نہ کریں، تا وقتے کی ہر طرف پرکھ نہ لیں۔ بسا اوقات بے بنیاد بات ہوتی ہے اور چل پڑتی ہے، چل پڑی۔ ایک صاحب بیان کر رہے تھے، فتح مکہ کے بعد جب سود کی حرمت کی آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، چھوڑو سودی رقم چھوڑو، فإن لم تفعلوا، نہیں سنو گے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ رسول کے خلاف جنگ کو تیار رہو۔ یہ لہجہ قرآن کا، اگر یہ بات نہیں مانو گے تو تمہارے خلاف فوج کشی ہوگی، اللہ رسول کے خلاف جنگ کا انتظام کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود کی حرمت کا اعلان فرمایا تو چونکہ صحابہ کرام کا سودی کاروبار تھا، اب تک تو جائز تھا نا بھائی، آپ کے چچا حضرت عباس کا بڑا سودی کاروبار تھا، اور چچا عباس اسلام گرچہ دیر میں لائے ہیں لیکن ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، بہت سے واقعات ہیں اس کے۔ تو جب آپ نے سود کی حرمت کا اعلان کیا تو فرمایا کہ میرے خاندان کے جن جن لوگوں کا سودی پیسہ کسی پر باقی ہے میں اس کی معافی کا اعلان کرتا ہوں، یعنی سود کے معاف کرنے کی شروعات اپنے خاندان سے کرتا ہوں۔ اب جو صاحب بیان کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے، وہ بیان کر رہے ہیں صحابہ کی غیرت ایمانی، صحابہ کا ایمان کتنا پختہ تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ میں اپنے خاندان والوں کا سود معاف کر رہا ہوں تو ابو جہل بھاگا آیا کہاں؟ حضرت عباس کے پاس۔ میں تم کو منع کرتا تھا بھتیجے کا ساتھ مت دو، کوئی نہ کوئی مشکل میں ڈال دے گا، دیکھ تیری ساری سود کی رقم گئی لاکھوں میں۔ ان کو چاہیے تھا کہ بھائی اب کے بعد جو لین دین ہوگا اس کو معاف کرتا ہوں، پچھلا معاف کر دیا تو برباد ہو گیا۔ تو وہ صاحب بیان کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل ان کو بھڑکا رہا ہے۔ حضرت عباس نے کہا تیرا منہ کالا ہو، بھتیجے نے تو بیاج معاف کیا، میں نے پونجی بھی معاف کی۔ سبحان اللہ، کیا صحابہ کا ایمان تھا۔ آپ بھی وہی کہیں گے یہ واقعہ 100% جھوٹ، یہ واقعہ 100% نہیں 1000% جھوٹ۔ کیوں؟ وہ تو کمبخت مارا گیا ابو جہل بدر میں، سود کی حرمت کی آیتیں اتری فتح مکہ کے بعد، وہاں تھا کب؟ یہ کون پکڑے گا؟ یہ چور کون پکڑے گا؟ یہ اہل علم پکڑیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک چیز قرآن کے اندر موجود ہے، دوسری آیت نے اس کو منسوخ کر دیا، اب اس پر عمل نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، پھر سنا دوں۔ بھیونڈی میں ایک صاحب مجھ کو ملے، کہنے لگے ہمارے پیر صاحب ہیں، انہوں نے ہم لوگوں کی نماز معاف کر دی ہے۔ اچھا، میں نے کہا میری ملاقات کرواؤ پیر صاحب سے۔ معلوم ہوا آئے ہوئے ہیں، میں ایڈریس لے کے پہنچا، ایک ہوٹل میں تشریف فرما تھے، وہ ننگے سر، خشخشی داڑھی، یہاں تک آستین کی شرٹ، نیچے پینٹ، یہ ہیں پیر صاحب۔ میں گیا، میں نے تعارف کرایا، ہاں وہ میرے جاننے والے آپ کا نام لیتے رہتے ہیں کبھی کبھی، اور ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں آپ لوگ، ایسا ہے ویسا ہے، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے اپنے مریدوں کی نماز معاف کر دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی معاف ہے۔ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا بھائی دلیل سنا دیجئے۔ کہنے لگے دیکھیے نشے کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے نا؟ میں نے کہا ہاں، قرآن نے کہا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے اوقات میں نشہ کر کے مت آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگلی بات۔ کہنے لگے ہم لوگ عشق خداوندی کے نشے میں رہتے ہیں۔ یہ
نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو، اور ہم لوگ عشق خداوندی کے نشے میں رہتے۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ ابھی نشہ ہے کیا آپ کو؟ بولے کیوں؟ میں نے کہا جس نشے کی آپ آیت سنا رہے ہیں اس نشے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ نشہ کرنے والوں کو کوڑے مارو۔ تو حضرت کوڑا تو ہے نہیں، چمڑے کا جوتا ہے، میں نے پکڑا اس کا ایسے گربان اور کھینچ کے باہر لایا ہوٹل کے۔ اب وہ کانپنے لگا، ہاں کیا کریں؟ چوراہے پر اسلامی اصول ہے، سزا چوراہے پر ہوگی۔ آپ کو نشہ ہے کیا ابھی؟ ارے میں معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ چھوڑ دیں۔ میرے سامنے وعدہ کر آئندہ یہ گستاخی نہیں کرے گا۔ مردود پیغمبر علیہ السلام کی 63 سال کی عمر ہے، بخار کی شدت ہے، زمین پر پیر نہیں پڑ رہا ہے، 2 صحابہ کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ چل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جس نے حالت صحت میں نماز چھوڑی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ تو کمبخت اپنی بھی اب پوری امت کی معاف کر رہا ہے؟ کیا ہے یہ؟ ایک شرابی شراب پی رہا تھا، میں نے اس سے کہا کیا گندا عمل کرتا ہے؟ بولے قرآن میں تو ہے نفع نقصان دونوں ہے، میں اپنی مرضی پہ عمل کر رہا ہوں۔ تو واقعتاً وہ آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن کا حصہ ہے، وہ پچھلا ریکارڈ ہے، یہ بات کا ریکارڈ ہے۔ یہ بات بار بار کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ہم جب لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ جو حدیث سنا رہے ہو یہ پیغمبر کا قول تو ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا، یہ منسوخ ہے، تو وہ پلٹ کر کہتے ہیں تو پھر کتاب میں لکھا کیوں گیا منسوخ ہے؟ تو میں نے کہا پہلے قرآن سے نکال دو وہ آیتیں، بعد میں نکالنا بخاری مسلم سے وہ حدیثیں جو منسوخ ہیں۔ ارے پیغمبر قرآن کے ترجمان ہیں، جب قرآن کا حصہ بہت سے احکامات کی چیزیں پہلے تھی بعد میں نہیں ہے، پہلے نہیں تھی بعد میں ہے۔ مثال دوں میں آپ کو، نماز جب معراج میں آپ کو دی گئی، نماز میں چلنے پھرنے بات کرنے کی اجازت تھی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نواسی زینب آپ کے کندھے پر بیٹھی ہوئی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے اتار دیا، بعد میں گود میں لے لیا، روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ کس کو انکار ہے؟ ہم نے انکار کیا کیا؟ لیکن جب قرآن کی وہ آیتیں اتری کہ اب نماز کے اندر نقل و حرکت منع ہے، قوموا للہ قانتین قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، تو پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو منع کیا اور امت نے اس پر عمل شروع کیا۔ نماز کے اندر بات چیت کرنے کی اجازت تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں بغل میں آ کر کھڑا ہوا، میں نے کہا السلام علیکم، آپ نے جواب نہیں دیا۔ پیغمبر علیہ السلام جواب نہ دیں صحابہ کانپ جاتے تھے، وہ کہنے لگے بیٹھ گیا میں، آپ نے نماز مکمل کی، میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ فرمایا نہیں، اب حکم آ گیا ہے نماز کے اندر بات کرنا منع ہے۔ پہلے چلنے پھرنے بات کرنے، بچے کو گود میں لے کر کندھے پہ لے کر نماز پڑھنے کی اجازت تھی، اب نہیں ہے۔ اب اگر کسی کے دماغ میں یہ خبط ہے کہ وہ حدیث کی کتاب میں ہے تو مسئلہ وہی ہوگا، اپنی عقل کا علاج کرو، اس کا بقیہ حصہ کہاں ہوگا؟ سب کو ملانے کے بعد کیا بات بنے گی؟ میں آپ کو ایک واقعہ اہم سنا دوں۔ بمبئی کے اندر میں ایک جلسے میں تھا، بدن بہت درد میرا کر رہا تھا، یعنی یہ کنڈیشن تھی کہ بیان کرنے کے لائق نہیں تھا میں نے ایک صاحب سے کہا کہ مجھ کو درد کی گولی لا کے دے دو، وہ گئے بھاگ کر درد کی گولی لا کے دے دی۔ اب اس کا تھا ریکشن، اس دوا کے ساتھ ایویل لگتی تھی، وہ لایا نہیں، مجھے کھلا دیا، چکر ایسیڈیٹی، سر پھٹا جا رہا ہے میرا، بمشکل تمام 10-5 منٹ بیان کر جا کے میں لیٹ گیا، آدھا پون گھنٹہ، ڈاکٹر بلایا گیا، اس نے کہا دوا کون سی آپ نے استعمال کی؟ او ہو دوا لے کر آؤ، اس نے ایویل منگا کے مجھ کو کھلائی، آدھے گھنٹے کے بعد مجھے آرام ملا۔ یہ کیا ہے؟ دوا کا فارمولہ اوپن ہے، میڈیکل اسٹور میں گئے بدن درد کا دوا دے دو، دے دیا اس نے، اس کی ذمہ داری ہے، پوچھے کون استعمال کرے گا، تکلیف کیا ہے؟ فقہا نے جو کام کیا ہے قرآن و حدیث کو کھنگال کر مسائل امت کو دیے ہیں، کیا فقہا دین خلاف کام کرتے تھے؟ اور جو لوگ فقہا کی ان خدمات کو شرک کہتے ہیں، میں ان سے بھی کہا کرتا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر واقعتاً محدثین نے فقہا کی ان خدمات کو شرک سمجھا ہوتا، دکھاؤ کسی حدیث کتاب کے اندر فقہا کی مذمت کا بیان،
فقہ کی مذمت کا بیان، سب تو فقہا کی عظمت کا باب قائم کر رہے ہیں، خود بخاری نے باب قائم کیا فقہا کی عظمت کا، فقہ اور فقہا کی عظمت کا، اور بہت بڑی تعداد فقہا کی وہ ہے جو محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اور جن محدثین کا نام لے کر امت گمراہ کی جا رہا ہے، یہ محدثین جن اساتذہ کے شاگرد ہیں، وہ اساتذہ شاگرد ہیں ان فقہا کے۔ مثلاً امام بخاری اپنی کتاب کے اندر اپنے جن اساتذہ کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں، جن اساتذہ کا بار بار نام لیتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں میرے استاد نے بھی کہا، میں کہہ رہا ہوں میرے استاد نے بھی کہا، ان میں ایک سر فہرست نام ہے عبداللہ بن مبارک کا۔ کون تھے یہ؟ کیا مقام تھا ان کا؟ مدینہ منورہ میں ہارون رشید بادشاہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے ملکہ زبیدہ کے ساتھ، اچانک شور ہوا تو بادشاہ گھبرا گیا، کہیں بغاوت تو نہیں ہو رہی ہے؟ کچھ لوگوں کو دوڑایا، دیکھو کیا بات ہے۔ وہ گئے، لوٹ کر مسکراتے ہوئے آئے، نہیں حضرت ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ شور کیسا تھا؟ عبداللہ بن مبارک کے ساتھ 40,000 علماء کا قافلہ چل رہا ہے، ان کے استاد ہیں وہ۔ عبداللہ بن مبارک کے ساتھ 40,000 علماء چل رہے ہیں، استاد محترم کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، شاگردوں نے رحمک اللہ کہا، اس کا یہ شور ہے۔ یہ بخاری کے استاد ہیں، یہ مسلم کے استاد ہیں، یہ محدثین کے استاد ہیں، استاد المحدثین کہلاتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اگر امام ابو حنیفہ علم کے پہاڑ نہیں تھے تو عبداللہ بن مبارک کیا کرنے وہاں گئے تھے؟ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ان محدثین میں فقہاء باہم کیا رشتہ ہے؟ صحابہ کا باہم کیا رشتہ ہے؟ بڑوں کے سلسلے میں زبان کھولنے سے پہلے ہم کو کن احتیاطوں پر عمل کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں سلسلہ جاری رہے گا۔ چونکہ بات آئی اس لیے میں نے یہ علمی بحث آپ کے سامنے پیش کر دی۔ عجیب عجیب غلط فہمیاں ہیں، اللہ امت کو صحیح سمت میں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔